تو امام مہدی کی شان یہ ہے کہ وہ معصومین میں سے نہیں ہیں۔ امام مہدی کی شان کیا ہے کہ وہ معصومین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ معصومین کا مطلب ہے کنسیشن ہے، گناہ ہو بھی جائے تو آنکھ بند کر لینا۔ ارے رسول تو وہ ہے جو نمازوں کو، روزوں کو، حج کو ہٹا دے، کہے میں محمد کہتا ہوں، ڈال دو اس کو فردوس میں۔ نماز کا نہیں جہاں مصطفیٰ کا حکم چلتا ہو، نماز کا نہیں جہاں گوہر شاہی کا حکم چلتا ہو، یہ حق ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو مزید سمجھنی ہے، اور وہ سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ پر واضح ہو سکے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو پہچاننے میں ہمارا عقیدہ بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے نہیں پہچان پا رہے کیونکہ جو ان کا عقیدہ امام مہدی کے بارے میں ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات اور بریلوی حضرات، یہ جو دو گروہ ہیں، ان کے یہاں پر عقیدے میں شامل ہے کہ 14 معصومین ہوئے ہیں۔ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ اس کو بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں، اور جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں اس بات پر شدت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہی بریلوی حضرات اور نہ ہی اہل تشیع حضرات جانتے ہیں اصل میں کہ معصوم ہونا ہے کیا، معصوم ہونا کیا ہے، اس سے واقف نہیں۔ اور ایک جو تصور ہے ہمارے اہل تشیع حضرات کے ہاں، وہ تصور یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت کے 12 امام ہیں یہ 12 کے 12 معصوم ہیں۔ اچھا، اب اگر انبیاء اور مرسلین کے حوالے سے بات کریں تو انبیاء اور مرسلین جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو معصوم ہونے سے مراد کیا ہے؟ جو دنیا سمجھ رہی ہے معصوم کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ اتنے پاک باز ہیں کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے کہ آدم صفی اللہ جو پہلے نبی ہیں ان سے جنت میں گناہ ہو گیا، ان سے جنت میں گناہ ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ معصوم ہیں۔ اب مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں اکابرین نے عقیدہ دیا ہے انبیاء کے بارے میں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، تو آدم صفی اللہ نے جو غلطی کی، جو نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی گناہ ہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو نافرمانی، وہ جو آدم صفی اللہ کا گناہ ہے، کیا وہ گناہ کے بعد اب ان کی معصومیت ختم ہو گئی؟ اور اللہ نے یہ قانون بنایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا اسکرپٹ کیوں لکھا کہ جس کے اندر آدم صفی اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے ابتدا کرنا پڑی؟ اس کا جواب مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کر لے اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آدم صفی اللہ معصوم ہیں، انہوں نے گناہ کیا جنت میں، لیکن ان کی معصومیت پر فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ کہ گناہ کا اطلاق نبی پر ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کا تو عقیدہ یہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ یہی ہے، بریلوی حضرات کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ معصوم وہ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، ہے نا بھائی؟ یہی عقیدہ ہے آپ کا۔ اور کبھی آپ نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ آدم صفی اللہ نے تو گناہ کیا تھا، بھائی ان کی معصوم ہونے کی شرط تو اہل بیت سے بھی آگے ہے، کیونکہ وہ تو پہلے نبی ہیں۔ تو پھر گناہ کرنے کے باوجود یا تو یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس قانون کو دھجیاں اس کی بکھیر دی گئیں۔ اللہ نے خود ہی جو ہے یہ نہیں کہا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور پھر جنت میں انہوں نے اتنے بڑھ چڑھ کے فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کی کہ جی ہم ایسا شاہکار بنا رہے ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور بنا بنو کے جب وہ ہے اس نے نافرمانی کر دی۔ تو اگر اللہ کا تصور معصوم کا یہی ہوتا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کبھی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرواتا نا جنت میں ان سے نافرمانی والا،
کہ میں نے تو اتنا بڑا بھاشن دیا ہے فرشتوں کے ملائکہ کے سامنے کہ جی ہم نے جو تعلیم آدم کو دی ہے تم ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ تو کہنے لگے جی ہمیں جو آپ نے بتایا ہم کو تو وہی پتا ہے، جو چیز آپ نے ہمیں بتائی نہیں اس کا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ تو اللہ کا مائنڈ سیٹ، اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کا اطلاق معصومین پر ہوتا نہیں ہے، لیکن گناہ ہوتا ہے، اطلاق نہیں ہوتا۔ جس طرح اب یہاں کا قانون میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح اب یہاں ویسٹ میں کیا ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں کیا ہے، شادی شدہ کپل اگر شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ چلو بھائی حق زوجیت ادا کرو، اور بیوی کہے کہ نہیں، اور شوہر پھر زبردستی اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل مباشرت کر لے، تو یہاں کے قانون کے تحت اس عورت کو، بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریپ کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ اس کو ریپ میں بند کرو تو پولیس بند کرے گی، وہ کہہ دے کہ نہیں رہنے دو میں راضی تھی تو نہیں کرے گی۔ یہی کام جو ہے ہمارے ساتھ ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ معصومین ہیں، انہوں نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا، نافرمانی کی ہے، تو اللہ اس کیس کو پرسو نہیں کر رہا، عام آدمی کرے تم ڈال دو اندر۔ یہ قانون ہے اللہ کا، کام وہی ہے۔ عورت کی رضا سے کرو تو ٹھیک ہے، بغیر رضا کے شوہر بھی کرے تو ریپ ہے، قانون وہی ہے۔ گناہ کیا ہے اس پہ اطلاق نہیں، کیونکہ نبی اور رسول اور معصوم ہے، یہ عام انسان ہے، اس پہ اطلاق گناہ کا ہوتا ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اب جی کیا ہوا، ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ ایک گستاخانہ الفاظ سرکار کی بارگاہ میں میرے منہ سے نکل گئے۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ تو امام مہدی ہیں، تو تریاق قلب میں اور بھی تو بہت سی آپ کی شاعری ہے، تو آپ نے یہ تریاق قلب میں کی جو شاعری ہے کہ کہاں میں نقصدار بندہ، کہاں وہ لاہوت لامکاں، کہاں عیب دار بندہ، میں نے کہا سرکار یہ آپ نہ ڈلواتے دین الہی کی کتاب میں، یہ آپ نے کیوں ڈلوا دی؟ یعنی یہ جو آپ کے کلام ہے کہ عیب دار بندہ، گناہ گار بندہ، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یعنی امام مہدی کے شایان نشان نہیں ہیں، یہ نہ ڈلوائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا کیوں نہیں ہے شایان نشان؟ کیونکہ سرکار تو ہر چیز کا جواب مانگتے ہیں نا، دلیل۔ میں نے اپنی جاہلانہ علم کے مطابق بکواس کرتے ہوئے عرض کی کہ سرکار اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی معصومین میں سے ہوں گے، تو اب اگر یہ لوگ پڑھیں گے کہ آپ خود جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ گار بندہ، عیب دار بندہ، تو یہاں سے معصومین کا تصور تو ختم ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا؟ تمہیں کس نے کہا کہ بھئی معصومین، اگر معصوموں میں سے گناہ ہو جائے تو وہ معصوم نہیں رہتا؟ میں نے کہا سرکار یہی ہے جو مولوی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں تو معلوم ہے نا نبی اور رسول بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جی سرکار حق ہے۔ فرمایا وہ آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی تھی اب کیا ہوگا؟ بھئی آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی نا اللہ کی، اللہ نے کہا کہ بھئی یہ درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، تو کیا ہوا پھر؟ اب وہ نبی نہیں رہے؟ نہیں سرکار وہ تو نبی تھے۔ فرمایا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، بھلے وہ گناہ کا کام کریں، اطلاق نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ تو پھر میرا روشن ہوا ذہن۔ فرمایا کہ ہم نے جان بوجھ کر کے یہ بات ڈالی ہے تاکہ کوئی تم سے آ کے پوچھے کہ تم تو کہتے ہو امام مہدی ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، پھر تم ان کو سمجھانا۔ پھر میں نے کہا کہ سرکار پھر یہ نکال دیں لفظ عیب دار بندہ اور نقص دار بندہ۔ فرمایا اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے عیب آپ کی ذات اور عیب کہاں؟ تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ محمد رسول اللہ میں کیا عیب تھا؟ کوئی عیب نہیں تھا۔ فرمایا آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ سرکار نے فرمایا کہ محبت اور عشق کی ایک ادا یہ ہوتی ہے کہ وہ عشق میں اپنی رمز میں محبوب اپنی معشوق کے آگے خود کو گھٹا گھٹا کے پیش کرتا ہے، اس میں عیب نہیں ہے، یہ رمز عشق ہے کہ اپنی معشوق کے آگے وہ جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا جھکا کے پیش کرتا ہے، یہ عیب نہیں، یہ رمز عشق ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ عشق تیرا دن رات ستائے، پھر میں کیا کروں۔ تو سرکار گوھر شاہی کی اس تعلیم سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو اب میں پھر یہ سمجھنے لگا کہ سرکار معصومین میں سے ہیں،
ایک دن میں نے سرکار کے سامنے امام مہدی کی علامات اور شان بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی کہ وہ امام مہدی جو ہے معصومین میں سے ہوں گے. سرکار نے فرمایا غلط ہے، امام مہدی معصومین میں سے نہیں ہوں گے. یہ کیا ہوا؟ امام مہدی معصومین میں سے نہیں ہوں گے. میں نے کہا سرکار یہ بات اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ سرکار مجھے سمجھائیں. سرکار نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بتا تو اسکول میں کیسی پڑھائی کرتا تھا؟ میں بس یا غوث المدد ہی تھا، غوث پاک پر ہی بھروسہ تھا. تو فرمایا کہ اسکول میں جب کسی بندے کے کم نمبر آئیں، جیسے کسی کے 28 آ گئے 100 میں سے، 29 آ گئے، ہے نا، 30 آ گئے، تو وہ کہتے ہیں بندے کا سال ضائع ہو جائے گا. 3 مارک اپنی طرف سے ٹیچر دے کے 33 مارک دے کے اس کو پاس کر دیتا ہے تو پھر جان چھوڑ جا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیا ہے، نبیوں کو، رسولوں کو، اہل بیت کو کنسیشن دیا ہے کہ ان کا نور کم نہ ہو جائے. اور جو مقام وصل پر ہو، جس کے 100 میں سے 100 مارکس ہوں، اس کو 3 پاسنگ مارک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مقام وصل پر ہو اس کو کنسیشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرا اس کا راز کیا تھا؟ پوچھو نا. وہ دوسرا راز اس کا یہ تھا کہ یہ معصومین اس لیے ان کو چھوٹ دی گئی. پوچھو کیوں چھوٹ دی گئی؟ ان کو اس لیے چھوٹ دی گئی کہ یہ تجلی والے نہیں تھے. تجلی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو تجلیاں پڑتی ہیں وہ گناہوں کو جلاتی رہتی ہیں نا. ان کے اوپر تجلی نہیں تھی، اس لیے ان کو چھوٹ دی کہ گناہ ہو بھی جائیں تو لگانا نہیں، کیونکہ یہ تجلی والے نہیں ہیں نا، تجلی والے نہیں تھے. اب یہاں سینٹرل لنڈن میں ایک جگہ ہے، ہائیڈ پارک کے سامنے ماربل آرچ کا علاقہ ہے. ماربل آرچ کے بالکل جب سیدھا جاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ایج وے روڈ. تو وہ علاقہ مشہور ہے عرب تاجروں کے لیے. وہاں پر جو ہے مصر والوں کے، ایجپشن اور یعنی ایرانین ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں. وہاں کسینو بھی ہے، وہاں پر منی ایکسچینج بھی ہے. وہاں آپ جا کے مختلف فلیورز کے حقہ پئیں، کباب کھائیں، لبنیز فوڈ بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ رات بھر کھلا رہتا ہے علاقہ. اور اس روڈ پر آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ سے جو شہزادہ قسم کے جو مخلوقیں ہیں، کوئی یہ سعودی عرب کی بدرو ہے، یہ یو اے ای کی بدرو ہے، یہ وہاں کی بدرو ہے، وہ اپنی گاڑیاں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں. اور مہنگی اس میں گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی ہوتی ہے. کسی پہ لکھا ہوا ہے بحرین کی نمبر پلیٹ ہے، قطر کی ہے، کسی پر سعودیہ کی ہے. اور ڈبل ریڈ لائن کے، ریڈ روٹ کے اوپر آ کے وہ کھڑی کرتے ہیں گاڑی. اور ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ تو بڑا ٹکٹ لگے گا، کہتا ہے تو ہم ادھر اسی لیے تو آئے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. 500 پاؤنڈ کا وہاں پر جو ہے ان کو ٹکٹ لگتا ہے، اور وہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. اب جو ہمارے جیسا آدمی تو 30 پاؤنڈ کے ٹکٹ کا رسک نہیں لیتا ہے کہ بھائی کیوں خرچ کریں، ہماری جیب میں 100 ہیں پھر بھی 30 کیوں دیں بلا وجہ. ایسی جگہ گاڑی پارک کر دو جہاں ایک پائی بھی نہ دینی پڑے. فری پارکنگ ڈھونڈتے ہیں ہم تو، کیونکہ ہمارا تو بجٹ چھوٹا سا ہے نا. وہ ان کے تو 500 پاؤنڈ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، ان کے لیے کوئی ہے مسئلہ. اگر کوئی شہزادہ حرمین شریفین کے محل سے نکل کے شہزادہ کوئی آئے یہاں پر اور ریانہ کو لے جائے $10 ملین ایک رات کے لیے، 500 پاؤنڈ کا ٹکٹ اس کو کیا اہمیت رکھتا ہے اس کی نظر میں؟ 500 پاؤنڈ کا ٹکٹ کچھ رکھتا نہیں. تو اگر تجلیات کی زد میں کوئی ہو، 1 گنا لگے، 2 گنا لگے، 3 گنا لگے، روزانہ جھڑتے رہیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی ہی ہستیوں کو کہا گیا ہے پارس. معصومین کو ڈیوٹی پہ نہیں بٹھایا کہ جاؤ ان غلیظوں میں جا کے بیٹھو. کن کو کہا؟ کہ انہوں نے 2,000 آدمیوں کے گناہ کبیرہ چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا لوگوں کو. آؤ دے دو اپنے گناہ مجھے، جو کچھ بھی کر کے آئے ہو چوم لو میرے ہاتھ. یہ ہاتھ چومنے سے تمہیں فائدہ ہے، اسے نہیں ہے. جب تو نے کسی کے ہاتھ چومے اپنے گناہ ٹرانسفر کر دیے. جو مقام وصل پر ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو حجر اسود کرتا ہے. جس طرح حجر اسود کو چومنے سے تمہارے گناہ سارے جذب ہو جاتے ہیں، اسی طرح وصل والے کے ہاتھ اگر چوم لیے تم نے، قدم بوسی اگر تم نے کر لی، تمہارے سارے گناہ جل گئے. تو جو مقام وصل پر ہو
اس کو یہ کنسیشن کیوں چاہیے کہ جی اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو یار نوٹ نہیں کرنا، لگانا نہیں؟ ابے بھائی ایک کی جگہ 10 لگا لینا، مقام وصل والا یہ کہتا ہے۔ تو امام مہدی کی شان یہ ہے کہ وہ معصومین میں سے نہیں ہیں۔ امام مہدی کی شان کیا ہے کہ وہ معصومین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ معصومین کا مطلب ہے کنسیشن ہے، گناہ ہو بھی جائے تو آنکھ بند کر لینا، اے فرشتو گناہ ہو بھی جائے تو جانے دینا، مومنو روئی چلو رونے میں لگا دینا۔ یہ شان نہیں ہے، یہ کنسیشن ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اور یہ ہیں راز، اور اب راز چھپا کے کریں گے کیا؟ اب تو دنیا فانی ہے، ظاہر ہونے والا ہے مہدی، یہی راز سلطانی ہے۔ اس لیے اب یہ راز بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بالکل درست اور سچا اور کھرا ہو جائے۔ بہت سے لوگ سوچ سوچ کے رکھتے ہیں جی ان کی کتاب روحانی سفر میں لکھا ہے کہ بھئی عقائد بھی ایسے ہو گئے تھے، وہابیوں جیسے عقائد ہو گئے تھے، نماز روزہ بھی چھوٹ گیا تھا، تو کہتے ہیں جی ہم ڈیبیٹ کریں گے ان سے امام مہدی کے موضوع پر، اور ہم ان کو جکڑ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ گوہر شاہی والے کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیسے پھر بھی کہتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پوچھو آ کے کہ جو نمازیں قضا ہوئی کیا مطلب ہے اس کا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ امام مہدی کی کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوگی، ہمارے پاس تو آؤ نا، امام مہدی کی نماز قضا ہو، یہی تو امام مہدی کی شان ہے، ورنہ نماز بڑی کیا امام مہدی بڑا۔ اگر امام مہدی کو بھی نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے تو ہمیں ایسا امام مہدی نہیں چاہیے۔ ایسے رسول جس کو نماز ہونے کا خوف ہو وہ ہماری شفاعت کیا کرائے گا؟ ارے رسول تو وہ ہے جو نمازوں کو، روزوں کو، حج کو ہٹا دے، کہے میں محمد کہتا ہوں ڈال دو اس کو فردوس میں۔ نماز کا نہیں جہاں مصطفیٰ کا حکم چلتا ہو، نماز کا نہیں جہاں گوہر شاہی کا حکم چلتا ہو، یہ حق ہے۔